اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بار الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین واللعن علی اعدائہم اجمعین قال حسین بن علی علیہ السلام حدثنی ابی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اخبرہ بقتلہ وقتلی وَأَنَّ تُرْبَتَهُ تَكُونُ بِالْقُرْبِ مِنْ تُرْبَتِي۔ امام حسین علیہ السلام کے کلمات کے بارے میں ہماری گفتگو جاری ہے، اور دینے سے کربلا تک، عصر عاشور تک امام نے تقریباً کوئی 56-57 کے قریب مختلف خطبات بیان فرمائے، چھوٹے جملے جو نقل ہوئے ہیں آپ سے۔ ان میں سے ایک یہ کلمہ ہے جو آپ سے نقل ہوا ہے جب آپ مدینے سے سفر کر کے جا رہے تھے اور مدینے کی حدود کے اندر ہی تھے، تو آپ سے ملاقات کی ہے آپ ہی کے ایک بھائی نے جن کا نام عمرو الاطرف ہے، اور امیر المومنین علیہ السلام کے تقریباً کوئی 17 یا 18 کے قریب جو ہے وہ اولاد نرینہ ہے، اور اسی طرح سے تقریباً جو ہے وہ آپ کی صاحبزادیاں تھیں، تو تقریباً کوئی 36 یا 38 کے قریب آپ کے جو ہے وہ آپ کی اولاد ہے۔ ان میں سے ایک عمرو الاطرف ہیں کہ جنہوں نے چاہا کہ امام حسین علیہ السلام کو مدینے سے جانے یا کوفہ یا کربلا کی طرف جانے سے روکا، اور کہا کہ میں مصلحت جانتا ہوں کہ آپ جو ہیں وہ اس وقت یزید کی بیعت کر لیں، ورنہ آپ قتل ہو جائیں گے، مارے جائیں گے، شہید ہو جائیں گے اس راستے میں۔ انہوں نے چاہا کہ وہ شاید سمجھ رہے تھے کہ امام حسین السلام کا بدن سالم رہے مثلا، اور بدنی سلامتی کے لیے انہوں نے یہ بات کہی، اور وہ شاید اتنی گہرائی نہیں رکھتے تھے جتنے امام حسین السلام گہرائی رکھتے تھے، اور وہ جانتے تھے کہ اس وقت اسلام اور دین کو کیا خطرہ ہے۔ تو جب انہوں نے یہ مشورہ دیا تو امام حسین السلام نے یوں جواب میں ارشاد فرمایا کہ مجھے میرے والد یعنی امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے یہ روایت سنائی ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اخبرہ، کہ رسول گرامی نے خبر دی امیر المومنین علیہ السلام کو بے قتل ہی و قتلی، یعنی رسول گرامی نے امیر المومنین علیہ السلام کو خود امیر المومنین علیہ السلام کے قتل کی اور امام حسین علیہ السلام کے قتل اور شہادت کی جو ہے وہ خبر دی تھی۔ وَأَنَّ تُرْبَتَهُ تَكُونُ بِالْقُرْبِ مِنْ تُرْبَتِي، اور یہ بھی بتایا تھا کہ امیر المومنین علیہ السلام کی قبر میری قبر کے قریب بنائی جائے گی۔ مدینے میں ہیں یہ لوگ اس وقت، اور مدینے میں رہتے ہوئے یہ بات کرنا، اس کا معنی یہ ہے کہ مثلا کسی اور علاقے میں ایسا ہوگا، اور لیکن وہ دونوں قریب ہوں گے، جیسے کہ ابھی معلوم ہے کہ نجف اور کربلا میں تقریباً 70 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، قریب ہے اس اعتبار سے، ٹھیک ہے، دونوں عراق میں ہیں، دونوں ایک ہی علاقے میں ہیں، لہذا رسول گرامی نے یہ خبر بھی دی تھی کہ دونوں کی قبر بھی ایک دوسرے سے قریب ہوگی۔ اتظن انک علمت ما لم اعلمہ، امام حسین السلام نے عمر الاطرف کو مخاطب قرار دیا، فرمایا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ جو تم جانتے ہو اور حدیث جو تمہیں پتہ چل گئی کہ مجھے قتل کیا جائے گا، تو تم ہی جانتے ہو اس کو، میں نہیں جانتا۔ واللہ، اس کے بعد آپ نے فرمایا خدا کی قسم، لا اعطی الدنیۃ من نفسی ابدا، فرمایا کہ میں اپنے نفس کو کبھی بھی پستی کی طرف نہیں لے جاؤں گا، یعنی یزید کی بیعت کرنا یہ پست ہونے کی علامت ہے، یہ غلام ہونے کی علامت ہے، یہ جھک جانے کی علامت ہے، یہ نظریات اور عقائد اور اسلام پر جو ہے وہ سودے بازی ہے اس کی بیعت، یعنی در حقیقت حق باطل کے سامنے جھک جائے، حق باطل کے سامنے جو ہے وہ سرنڈر ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ امام نے فرمایا کہ ممکن نہیں ہے کہ میں اپنے نفس کو اس پستی پر لے جاؤں، ابدا، کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا، اور جب میں مارا جاؤں تو کوئی حرج نہیں، شہید ہوں گا میں۔ وَلَتَلْقِيَنَّ فَاطِمَةُ أَبَاهَا شَاكِيَةً، اور امام حسین علیہ السلام نے اسی سفر کے شروع میں ہی فرمایا کہ یاد رکھو کہ جناب زہرا میری والدہ سلام اللہ علیہا روز قیامت شکایت کی کیفیت میں رسول گرامی سے ملاقات کریں گی، شکایت کریں گی ان سے، کس بات کی شکایت کریں گی؟ ما لقیت ذریتها من امتہ، وہ تمام مصائب اور مشکلات اور وہ ظلم و بربریت جو ان کے ساتھ کیا جانے والا ہے
اس کی جو ان کی امت کی طرف سے ان پر ظلم ڈھایا جائے گا، اس کی شکایت کریں گی روز قیامت ملاقات کر کر۔ وَلَا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ أَحَدٌ أَعْدَاهَا فِي ذُرِّيَّتِهَا۔ اس کے بعد فرمایا کہ ایک جو ہے وہ قطعی نتیجہ ہے اس کا، وہ کیا ہے کہ ہر وہ شخص جس نے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی ذریت کو اذیت پہنچائی ہوگی وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ ایک خبر ہے ہر اس شخص کو کہ جو کہیں نہ کہیں جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی ذریت، چاہے وہ امام حسین علیہ السلام ہو اس دور میں، یا بعد والے ائمہ علیہ السلام ہو، یا ان کی نسل آج تک، کیونکہ لفظ ذریت آیا ہے اس میں، ان کی ذریت کو جو راہ حق پر ہو، جو حق کے پرچم کو بلند کر رہی ہو، ان کو اگر اذیت پہنچائی کسی نے تو روز قیامت جناب زہرا سلام اللہ علیہ اس کی شکایت کریں گی۔ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اس دور میں آپ دیکھیں کہ سید حسن نصر اللہ رضوان اللہ تعالی علیہ یا ان کے ساتھی جو سادات ہیں شہید ہوئے ہیں، یا ہمارے رہبر شہید الامہ جو شہید ہوئے ہیں، جنہیں آج کے یزیدیوں نے قتل کیا ہے، آج کے شیطانی قوتوں نے قتل کیا ہے، ان سب کی شکایت جناب زہرا اس کلمے کی روشنی میں جو امام حسین علیہ السلام سے نقل ہوا ہے روز قیامت رسول گرامی سے کریں گی۔ بس اس کا معنی کیا ہے؟ یعنی ان میں سے کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ ایک خبر ہے جو امام حسین علیہ السلام نے خود دی ہے۔ بس معلوم ہوا کہ امام حسین علیہ السلام کو ان تمام باتوں کی علم کے باوجود کہ جو پیش آنے والے تھا، آپ نے قیام کیا، آپ نے حریت کا راستہ اختیار کیا، معرفت کے ساتھ اس کربلا کو انتخاب کیا ہے آپ نے، ظلم اور بربریت اور لادینیت کے مقابلے پر۔ آج بھی ان کے ماننے والوں کو ایسا ہی کرنا چاہیے۔ اگر وہ ایسا کریں گے تو اس کا معنی یہ ہے کہ انہوں نے کربلا سے امام حسین علیہ السلام سے درس لیا ہے۔ اور اگر وہ آج کی باطل قوتوں کے ساتھ، باطل حکمرانوں کے ساتھ اپنے مفاد کو استوار کریں گے، اپنے تعلقات کو دوستانہ بنائیں گے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ یعنی وہ حکمران جو امام حسین السلام کے نظریے کے خلاف ہیں، تو اس کا معنی یہ ہے کہ ان کا پھر تعلق امام کا جو راستہ ہے اس سے نہیں رہے گا۔ آج بھی حق و باطل کی جنگ ہے۔ اس معرکے میں جو حق کے ساتھ کھڑا ہے آج کی کربلا کے میدان میں، وہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کھڑا ہے، اور جو اس معرکے میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ نہیں کھڑا، تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ باطل قوتوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ ہمیں امام حسین علیہ السلام کے ان کلمات کو سمجھنے اور آج کے دور میں اس سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔